جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد اتفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ٹاک۔ آج میں آپ کو کچھ نمبرز، کچھ اسٹیٹسٹکس اور کچھ جنرل نالج سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں شیئر کر دوں جو لیٹسٹ یورو بیرومیٹر سروے نے فائنڈ کیا ہے۔ یہ سروے یورپ میں کیا جاتا ہے اور تقریباً کئی ڈیکیڈ سے چلتا آ رہا ہے اور یہ کنٹینیویشن ہے شہریوں سے یہ جاننے کے لیے، عوامی رائے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پبلک اوپینین کہتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ تو اس سروے میں تقریباً انہوں نے لوگوں کا نالج اسیس کیا کہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ان کے ویوز کیا ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری سوسائٹی کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے، اور ان کے ویوز ہیں اور پرسیپشنز ہیں ان کی کہ گورننس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی کیسے ہونی چاہیے، کہ کون اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے، اور ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سائنٹسٹ یعنی جو سائنسدان ہوتے ہیں ان کی طرف ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اور ان کی انگیجمنٹ ود سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریسرچ ہے، جو پبلکلی فنڈڈ ریسرچ ہے، وہ عام آدمی تک اس کی رسائی کیسے ممکن بنائی جائے، اور اے آئی کے متعلق جو دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے اس پر بھی سوال کیے گئے۔ تو پہلی فائنڈنگز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال تھا وہ تھا کہ جی اوور آل سوسائٹی کے اوپر سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیا امپیکٹ ہے۔ تو اس پر تقریباً 83% کا یہ خیال ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ان کی زندگی کو پازیٹیولی انفلوئنس کری، اس کے مثبت اثرات ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر، اور تقریباً 67% لوگوں نے یہ ایگری کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کی زندگیاں آسان ہیں، کمفرٹیبل ہیں اور ہیلدیئر ہیں پہلے کی نسبت۔ تو یہ تھا پہلا سوال۔ دوسرا سوال تھا کہ ان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر کیا وچار ہیں، یعنی کہ ان کی کیا ویوز ہیں۔ تو پہلا سوال تھا رینیویبل انرجی کے بارے میں، دوسرا سوال تھا آئی سی ٹیز کے بارے میں جن کو ہم انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجیز کہتے ہیں، تیسرا سوال تھا ویکسینز اور انفیکشس ڈیزیزز کی طرف۔ تو سوال یہ تھا کہ اگلے 20 سالوں میں آپ کی زندگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آئی سی ٹی سے یا ان سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا چینجز آئیں گی۔ تو تقریباً 87% لوگوں نے کہا کہ جی رینیویبل انرجی جو ہے وہ اگلے 20 سالوں میں ان کی زندگی میں اچھا اثر رکھ سکتی ہیں۔ 79% نے کہا جی آئی سی ٹیز امپورٹنٹ ہیں، اور تقریباً 77 نے کہا کہ جی یہ جو ویکسینز ہیں اور ایسی بیماریوں سے جو انفیکشس ڈیزیز ہیں ان بیماریوں سے بچنے کی جو ادویات ہیں وہ ان کی زندگی میں اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال تھا ٹرسٹ کے حوالے سے کہ ہم ٹرسٹ آبویسلی جب ہم ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کتنا اعتبار ہے ڈیٹا کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، پرائیویسی کے حوالے سے۔ تو سوال یہ تھا کہ جی جب ٹرسٹ کی بات کریں سائنس کے اوپر تو تقریباً 77% نے کہا کہ وہ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ریگارڈلیس آف دیئر ایج، جینڈر، ریس، ایتھنیسٹی، اور اس کو ہر سوسائٹی کے لیے نئے سولوشنز لانے چاہیے اور ایسی پروڈکٹس جو ہے وہ ہمیں پیدا کرنی چاہیے جس سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے۔ ساتھ ہی ساتھ تقریباً 72% کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایسی رسپانسبلٹی لینی چاہیے ٹو میک شیور کہ یہ جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں اس کا فائدہ ایک عام آدمی تک پہنچنا چاہیے۔ اگلا سوال تھا سائنٹیفک ریسرچ شیئر کرنے کا۔ اس پر بھی ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جی پاکستان جیسے ملک میں سائنٹیفک ریسرچ کیسی ہو رہی ہے اور یونیورسٹیز کا بجٹ کیا، اور وہ ریسرچ ایک عام آدمی کی ایکسیس تک کیسے نہیں پہنچتی، اور میڈیا اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس سروے میں بھی ایسا ہی سوال کیا گیا کہ سائنٹیفک ریزلٹس ہیں اور ان کی جو انگیجمنٹ ہے پبلک کے ساتھ کہ عام آدمی کی تک اس کی رسائی جو ہے وہ کس طرح سے ممکن بنائی جائے۔ تو تقریباً 80% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پبلکلی جو فنڈڈ ریسرچ ہوتی ہے جس کو گورنمنٹ یا کچھ ایجنسیز یا تھرڈ پارٹیز فنڈ کرتی ہیں، وہ ریسرچ ایک عام آدمی کی دسترس میں ہونی چاہیے، اس کی رسائی جو ہے وہ ایک عام آدمی تک پہنچنی چاہیے، فری آف چارج آن لائن اس کو موجود ہونا چاہیے۔ لاسٹلی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس پر بھی ہم ایک ریسنٹلی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اے آئی اور ڈیپ سی کے حوالے سے، کیونکہ یہ تقریباً ہماری زندگی کے ہر سوسائٹی کے ہر سیکٹر کو متاثر کر رہی ہے اور کرتی رہے گی فیوچر میں۔ تو اس پر بھی ایک سوال تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی جو سائنٹیفک ریسرچ میں، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی کی ریسرچ کیسی ہے اور کیا ان کو اس پہ ٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس پر ذرا مکسڈ ویوز ہیں وچ از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی۔ تقریباً 38% لوگوں نے کہا کہ ان کو اس ریسرچ پر ٹرسٹ ہے جو اے آئی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جو نئی ڈسکوریز آ رہی ہیں، جیسے پہلے اے آئی نے اپنا نیا ماڈل دیا، چیٹ جی پی ٹی آیا، چیٹ جی پی ٹی کے بعد ابھی ریسنٹلی ڈیپ سیک چائنیز اے آئی ماڈل آیا، اب میرا خیال ہے کہ علی بابا ایکسپریس جو والے جو گروپ ہے وہ بھی اپنا اے آئی کا ماڈل ڈیولپ کر رہے ہیں، انڈیا اپنا اے آئی کا ماڈل ڈیولپ کر رہا ہے۔
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 38% لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ریسرچ جو ہے وہ اچھی ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور اس کی ڈسکوریز میں ان کو ٹرسٹ ہے۔ تقریباً 25% لوگوں نے کہا کہ وہ اس طرح کی کسی بھی ریسرچ پر یقین نہیں رکھتے یا ان کو ڈسٹرسٹ ہے۔ تو یہ تھی موٹی موٹی مین میجر فائنڈنگز جن کو ہم کہتے ہیں یورو بیرومیٹر سروے کی۔ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک کو اوپن کر کے تو یورو بیرومیٹر کی ریسرچ کو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں یا فیوچر میں کسی سے بات کر سکتے ہیں عوامی رائے جاننے کے لیے کہ ساؤتھ ایشیا جیسے ریجن میں جہاں کلائمیٹ چینج کے، ہیلتھ کے، سائنس کے مسائل رہتے ہیں، کہاں یہاں پہ بھی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایسا سروے ہونا چاہیے تاکہ ہمیں عوامی رائے کا پتہ چلے، پبلک اوپینین کا پتہ چلے کہ ایک عام آدمی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، سائنٹسٹ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، ڈیولپمنٹ کے جو مسائل ہیں اس کی طرف کیسے سوچتا ہے۔ تو اس طرح کی ریسرچ ہونی چاہیے ہمارے ریجن میں بھی، پاکستان میں بھی، انڈیا میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں۔ تو ایسی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ آج کا مین فائنڈنگز تھی یورو بیرومیٹر سروے کی۔ تھینک یو۔